نزل على محمد وهو الحق۔ معزز آمین حضرات، صدر محفل بزرگ عالم دین عزت مآب استاذ القراء قاری محمد حیات صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدس اللہ العالی اور دیگر مسجد کی انتظامیہ، دوستوں، بزرگوں اور لاہور سے قرب و جوار سے آئے میرے چند میرے مکھن، اللہ ان سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور اس مرکز کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ تھے آج اللہ کے مہمان بن چکے ہیں، شیخ منظور صاحب سمیت اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی میں ان کے کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر اگلی صف میں کھڑے ہونے والی نسل در نسل اس مسجد کی ان کو نسل عطا فرمائے۔ اہلیان ویسٹ ووڈ کالونی کے غیور مسلمان بھائیوں، یہ ایک دین کا مرکز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین والے کیا پھٹیوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو حافظ بناتے رہتے ہیں، بیٹا موبائل کی لائٹ نہیں جلانی، یہ آنکھوں میں پڑتی ہے، اینک لگی ہے مجھے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پھٹیوں پہ بیٹھے حافظ بن جاتے ہیں، 2 سال لگاتے ہیں، 3 سال تو پھر جناب یہ مسیتر بن جاندے۔ انہوں نے کیا دیا ہے؟ یہ میرے پاس جو لسٹ ہے نا، اس میں 450 حافظ قرآن۔ مثال ادھر ایک حافظ کی عمر 15 سال ہے نا، تو اللہ کرے اس کی 85 سال عمر اور ہو، کتنی ہوگی؟ 100 ہوگی۔ اس ادارے نے اسلام کو 100 سال کے لیے مسجد کا امام دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ویسٹ ووڈ کالونی چ ایک بندہ فجر دی نماز پڑھنا آیا ہے، انہیں قاری صاحب دا اعلان سنیا ہے کہ یہاں بچے پڑھتے ہیں، اس نے 1000 روپیہ پکڑا دیا قاری یا صاحب کو، اس کمرے میں جا کر لو جی میرا یہ طالب علموں پہ لگا دینا، زکوٰۃ ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ 85 سال کے لیے وہ ایک نیکی میں شریک ہو گیا ہے۔ 15 سال پہلے بچے کے، 85 سال والے بعد والے، 100 سال ہو گیا۔ اب 85 سال میں اس بچے سے کسی ایک نے سیکھا تو اس کی عمر آگے 80 سال ہو، تو 80 اور 80 160 اور 5 وہ 165 سال تک وہ نیکی میں شریک ہو گیا۔ سورۃ مائدہ امام المفسرین حضرت علامہ حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی مایا ناز تفسیر، اللہ جہاں لیٹے ان کی قبر جنت کا باغ بنائے۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے نا وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں نے دنیا میں اپنے آپ کو مارے ہوئے مٹے ہوئے انسان، ولی اللہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ دنیا میں دیکھا ہے تو حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب دیکھے۔ اور مایا ناز تفسیر کیا میں کہا دنیا میں جدید اس دور کی سب سے بڑی، جس میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں، وہ تفسیر القرآن امام عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہماری بدقسمتی ہم اپنے علماء کو امام جانے کے بعد مانتے ہیں، مگر لوگ زندگی میں مان لیتے ہیں۔ اگر ہم بھی زندگی میں امام مان لیں نا ان کو تو اللہ کی قسم دین ڈبل پھیلے۔ ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ہماری نظر ہر وقت ان کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، جو ان کی زندگی میں کوئی مشکلات ہوتی ہیں، یوں کمیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس نے ایک کلاس نہیں نہ مدرسے کی پڑھی، وہ حافظ صاحب کی تفسیر پڑھ لے، دنیا کے کسی نکر کی خطابت میں وہ ناکام نہیں ہوگا۔ میرا 28 سالہ یہ تجربہ ہے، میں نے بڑی تفسیریں پڑھی ہیں، 1100 سے زیادہ اللہ کے فضل سے اس ٹائم تک میں مسجد بنوا چکا ہوں، اور صبح کہیں ہوتا ہوں، زور آج میرے 5 درس ہیں۔ میں فجر کے بعد بھی لاہور درس دیا 1.5 گھنٹہ صبح، پھر جا کے سویا۔ آپ بتائیں کہ 2 3 4 گھنٹے میں سویا ہوں گا، پھر ادھر آ گیا ہوں۔ ابھی زور کے بعد ان کے شاگرد ہیں،
قاری صاحب کے شاگرد ہی ہیں، ان کے پاس پروگرام، ادھر سے کر کے جلو پروگرام، ادھر سے کر کے گجرانوالا سے کر کے فجر ٹائم حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری صاحب کی مسجد میں بتی چوک. تو یہ میری روٹین ہوتی ہے. 165 سال تو میں نے گنا دیے. وہ 165 سال میں کتنے لوگ ہوں گے جو ان سے استفادہ کر کے دین آگے بیان کریں گے. سورت مائدہ امام صاحب نے لکھا ہے، اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ میں نے 1000 روپیہ ملایا تھا مدرسے میں اور میں ہزاروں سال نیکی میں شریک ہو گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کہے گا وہ پہاڑ تیرا ہے. تو مولا میں تو کیتا ہی نہیں. اللہ کہے گا وہ جڑا تو حافظ قرآن ایک دین نو پیش کیتا سی، نسل در نسل تیرے دین والے فائدے چ میں نیکی جمع کردا رہا ہے. تو وہ کہے گا یا لیتنی، کاش کہ میں 2 تعاون کیتے ہوندے تے میں اور ایک پہاڑ دا مالک بن جاندا. آپ کی مسجد نے اگر 450 حافظ پیدا کیا تو سمجھیں 450 مسجد کو دین کا سفیر مبلغ عطا کیا ہے. 450 مسجد. تو بتائیں بھی اس 450 مسجد میں جب آپ کا حافظ گیا اس نے ایک حافظ تو پیدا کیا ہوگا. جس مسجد میں وہ ڈیوٹی کر رہا ہے تو 900 ہو گیا. تو بتائیں 900 حافظ قرآن جب تک دین سنائے گا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. دین جناب عرض کرنا چاہ رہے ہیں بڑی مشکل ملتا ہے. آج دینی تعلیم کو ڈی ویلیو کرنے میں سب سے زیادہ ہمارے دینی لوگوں کا ہی کردار ہے، دنیاوی لوگوں کا بہت کم کردار ہے. تسی کہو گے مدنی صاحب ایک گل کی کہتی، اساں جدت دے مطابق لوگاں دی برین واش نہیں کیتی. اساں صرف بلڈنگاں بنائیاں نے، مدارس نو خوبصورت بنایا، مساجد دے مینار خوبصورت بنائے نہیں، مگر جس طرح برین واش کرنی سی لوگاں دی اساں اس طریقے نال نہیں کیتی. لوگاں نو جناب جویں موٹیویٹ کیتا لوگ ہو جاندے. سب قصور ادھے چ مبلغین دا ہے، واعظین دا، سکالر دا، جتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں. تھوڑی جی واز کم کرنی ہے، گونجے نہ واز. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، اس دی میں چھوٹی جی مثال دین لگائی. اساں لوکاں نو موٹیویٹ کیتا جڑے صحابہ نو گالی نکالن انہاں دی اے سزا ہے لوگ اسلام لینا چھوڑ گئے. اساں لوگاں نو برین واش کیتا جناب جڑا امہات المومنین نو برا کہے اودے سلام نہیں لینی، لوگ سلام لینا چھوڑ گئے. یعنی مولوی نے جس مجہ تے 90 دی دہائی تساں ویکھی ہوئی ہے بزرگاں نے جڑے نبی اللہ جان دینے لوگ کہ لوگ ایک دوسرے سلام لینا چھوڑ گئے سن. ادا مطلب ہے عالم جس سطح تے جا کے کسی دی برین واش کرے، لوگ سکھن واسطے تیار، لوگ منن واسطے تیار، لوگ پڑھن واسطے تیار ہے. میں سوال کرن لگا میں آیا کہ میرے تو پہلے سال علماء کرام گزر گئے، انہوں نے کیوں نہیں قوم دی برین واش کی تھی. صبح میں پڑھ رہا سا قرآن مجید تے او دے جناب اعلیٰ سورت جناب اعلیٰ میں پڑھ رہا سا مومن تے عربی چودہ نام کچھ اور ہے. عربی قرآن پڑھیے تے او دے وچ چودہ نام کچھ اور ہے، مگر اسی پڑھیے تے جناب اعلیٰ اور ہے. ساڑھے برے صغیر چ تے ویکھن والا بندے کہہ لو جی نا قرآن بدلتا ہے. وہ قرآن جو عربی لہجے میں لکھتے ہیں نا اس کے لکھنے کا انداز کچھ اور ہے. آپ ادھر پڑھ لیں، ادھر سورۃ فصلت ہے عربی میں یہ لفظ ہوگا، اور آپ کے ادھر شہر لاہور میں وہ عربی لہجے کے بغیر یہ قرآن پڑھا ہے اس میں اور ہو. تو دیکھنے والا سمجھے گا پتہ نہیں مولویاں نہ بدلتے. یہ تو قرآن سے ٹیچ ہونے والے کو پتہ ہے نا کہ وہ عربی لوگ جو ہیں وہ لائنوں کے بغیر قرآن لکھتے، ان کے لکھنے کا انداز اپنا ہے. یہ تو حجاج بن یوسف محمد بن قاسم اس کے دور سے یہ شروع ہوا کہ انہوں نے زیر زبریں لگا دیں اور نام لکھ دیے، ترتیب بنا دی ہمارے لیے. یہ بات سنیں، بڑا وڈا جملہ ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے. آیا کہ علماء نے جڑے مسئلے تے بھی برین واش کی تھی، کسی نے توحید پہ زور دیا، کسی نے رسالت پہ زور، میلاد پہ زور دیا، کسی نے صحابہ پہ زور دیا، کسی نے تبلیغ پہ زور دیا. لوگ اپنے اپنے مشن پہ پکے ہو گئے. میرا سوال ہے اب دنیا میں انگلش سیکھنے کے لیے ڈاکٹر BDS بننے کے لیے 4 سال لگتے ہیں. BDS ڈاکٹر بننے کے لیے
اب تو وہ 5 سال کرنے کے لیے تیار ہے. تو 20 لاکھ روپیہ اگر سال کا لگے کتنا بنتا ہے؟ میرا ایک بھتیجا وہ ادھر سی ایم ایچ میں کر رہا ہے تو وہ جناب 1.25 کروڑ کے قریب پہنچ گیا. کتنا ابھی صرف ادھر کا ہے, پیچھے جو پڑھ کے ہے وہ ابھی گنا نہیں. 2 کروڑ لگا کے اس دور میں جو کرایہ کرویا ڈالیے گڈیاں گڈیاں دا, پھر 3 کروڑ لا کے ایک ڈاکٹر بی ڈی ایس بنایا ہے. انہیں انگلش ہر چیز سکھی. جناب میں سوال کرنا ہے کہ دنیا دے ہنر واسطے, دنیا دے کھان پین واسطے, تنہا واسطے, اچھی لائف سٹائل بنان واسطے اسی 3 کروڑ خرچ کیتا ہے انگریز کی زبان سیکھنے کے لیے, انٹرنیشنل زبان. مجھے کلمہ پڑھ کے بتاؤ یہ مدارس جو 100 200 مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں نا, اس کی وجہ ہے دکانوں پہ ہم جاتے ہیں ترلے کرتے ہیں دکانوں والوں کے, مدرسے کے لیے 1000 دے دے 10,000 دے دے, وہ کہتے ہیں کل آنا پرسوں آنا. اس میں ہمارا قصور ہے, نہ عوام کا ہے نہ تاجروں کا ہے, کچھ نہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے برین واش لوگوں کو کیا ہی نہیں. ان کو جناب اعلیٰ مطمئن نہیں کیا, تیار نہیں کیا کہ اسلام کی تعلیم بھی کوئی چیز ہے. ذرا سنیں, دنیا میں ہم نے جتنے بیٹھے ہیں لوگوں کو اس صحف پہ جا کے سمجھایا ہی نہیں کہ آپ نے انگریز کی زبان سیکھنے کے لیے 3 کروڑ لایا ہے, اور اس قرآن نے قیامت کے دن آپ کے خلاف دعویٰ کر دینا. میں نے پڑھا ہے تفسیر میں, یہ قیامت کے دن قرآن کھڑا ہوگا تمہارے خلاف ویسٹ ووڈ کلونی والوں کے. اللہ کہے گا ان سے پوچھو, کہ قرآن کہے گا مولا ان سے پوچھو دنیا کی تعلیم سیکھنے پہ کروڑوں خرچ کیا ہے, اس قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنے لاکھ خرچ کیا تھا. ہم نے مسجدیں بنا لیں مگر فیس نہیں لگائی, مدرسوں کو کھلوں پہ لگا دیا کہ لو جی تو ایک کھل دینی تڑا بچہ پڑھ جانا. آپ دیکھیں آن لائن بچے ٹیوشن پڑھ رہے کاریوں سے, تو کاری پیسے لے رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ مدرسے میں جو کاری بیٹھے میں ان کو سلوٹ مارتا ہوں, شکریہ آپ ادھر ٹائم دیتے ہیں, نہیں تو کاری حضرات کے دماغ تو اب آسمان پہ چلے گئے, وہ مدرسے والے کی بات ہی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں ہم آن لائن ٹیوشن پڑھائیں گے, ادھر سے ہمیں ڈالر آتے ہیں, تاڑے تو سانو چڑکا مل دی ہیں. یہ صحیح بات کر رہا ہوں. اب کیا ہوا ہے, اب آن لائن قاری صاحب پڑھا کے لاکھوں کما سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب ہو گیا کہ نہیں لوگوں کا ذہن موٹیویٹ کہ بھائی قرآن پڑھانا ہے, نہیں مدرسے بھیجنا, آن لائن پڑھا لیں. اب لوگ باہر کے ملکوں میں جا کر آن لائن ادھر پڑھا رہے ہیں, قاری صاحب بیٹھ کے ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ برین واش شروع کر دیے کہ آپ قرآن پڑھانے کے لیے ٹیوشن کی فیس دیں تو ہم آپ کے بچے کو آن لائن اسپیشل ٹائم دیں گے. تو پہلے آج سے 100 سال پہلے آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جس نے قرآن پڑھانا ہے وہ فیس دے. مسجد میں کبھی کسی کو سوال کرنا ہی نہ پڑتا. اگر محلے کا 100 بچہ قرآن پڑھتا 500 فیس دیتا تو کتنے پیسے ہونے تھے؟ 50,000. تو قاری کی تنہا تو اس ٹائم ہوتی تھی 5,000 3,000 2500. تو کبھی مدرسے کو کسی کے دروازے پہ جانا پڑنا تھا؟ تو ہم نے بنا دیا جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. آج کتنا مجمع بیٹھا ہے, میں سوچن پہ مجبور کر دوں گا آپ کو کہ آپ نے اسلام کے لیے کیا خرچ کیا ہے. اور وہی لاد آپ کو کہتی ہے ڈونٹ ٹچ می لائف, تم کون ہوتے ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ اللہ آپ کو جزا دے. دیکھیں نا خود ہی آگے نا میرے پاس, اللہ ان کو سلامت رکھے, صحت والی زندگی دے. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں, یہ رمضان کیا 28 سال گزر گئے, میں نے کبھی پیل نہیں کی. میرا مدرسہ اولڈ ایج ہوم میں نے بنایا, پولیس کے ساتھ میرے ایم حسین ہے, کوئی لاوارث آتا ادھر آتا ہے. میں کبھی یہ ٹیلی تھون نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ ہے میں اللہ سے کہا ہوا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ تیرا ہے, نہیں ہو تو بند ہے, تیرا کام میں بند کر دے. تو اللہ بندے بھیج دیتا ہے. قاری صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں, اتنی بلڈنگ کھڑی کر لیے. میں اس انتظامیہ سے انشاءاللہ ریکویسٹ کروں گا جاتے وقت کہ آپ یہاں ایک سسٹم بنائیں, اس کو قرآن اکیڈمی میں لوگوں کا ذہن اس طرح کا بنا دے کہ بھائی یہاں جس نے اپنے بچے کو تعلیم دلانی, ہم وی آئی قسم کا سکالر منگاتے ہیں, وہ آپ کے بچے کو تجویز سکھائے, پڑھائے, سب کچھ کرے گا, آپ اس کے مطابق اس کا خرچہ کریں. تو اب ٹرینڈ کیا چلا ہوا ہے؟ اب ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے کہ بس جی تسی درس نو مہینے دا 100 200 1000 500 پرچی لاؤ, تاڑے بچے حافظ بندے جان. او بھائی اتنی بڑی نجات والا کم,
حضرت امام وقی ابن مخلص سمندروں پار دا سفر کیتا قرطبے تو چلے نہیں سمندروں پار دا سفر کیتا ہے بغداد امام احمد دے شہر پہنچے نہیں تے حضرت امام احمد ابن حنبل نو میرے ویرا قید کیتا ہویا ہے حاکم وقت نے امام احمد ابن حنبل قید ہوئے نہیں سنیا جے تے آندے نال امام وقی ابن مخلد کہندے نے میں ایک بندے نو پوچھیا مدرسہ دس دے امام احمد دا کتے آؤ انہیں کہنا میں نہیں دسنا مینوں کدے سی ایڈ پھڑ کے نہ لے جائے انہاں کہا جناب ہاتھ دے اشارے نہ دس دو کہندے نے بالا دا بعید میرا شہر بڑی دور ہے میں بڑے دور دا سفر کر کے مینوں امام احمد دا مدرسہ دس دے لوگو آج جی مدرسیاں تے مشکلاں نہیں اس دور چ بھی مشکلاں سی آج جی مشکلات نہیں گئی اس دور چ بھی مشکلات سی آج سوشل میڈیا اس دور چ سوشل میڈیا نہیں سی آج پتہ لگ جاندہ اس دور چ پتہ بھی نہیں لگدا سی واہ ویلا کریے پتہ بھی نہیں لگدا سی امام احمد بیٹھے ہوئے نہیں ایک بندے نے ہاتھ دے اشارہ نہ کیا اس گلی چ امام احمد ابن حنبل دا مدرسہ ہے اے بندہ دوڑ دا جا رہا ہے جڑے والے امام جا رہے نہیں دروازہ کھڑکایا السلام علیکم وعلیکم السلام کیویں آنے ہوئے حضرت میں قرآن سکھنا آیا تساں کیا سی کہ اللہ دا قرآن سکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا حضرت امام احمد دیاں اکھاں ڈلن لا پیاں کہندے نے بیٹا میں نہیں پڑھا سکدا سی ایڈی پھر دی پئی ہے چٹ کپڑی ہے تینوں پھڑ کے لے جن گے میرے لیے بھی مسئلے بن گئے بچے دیاں اکھاں چانسو آ گئے سنو ممی ڈیڈی کلچر میں قرآن سیکھنے والوں بچوں یہ جتنے میرے چانے ان کو کیا پتہ ان کلینوں پہ جی اتنی خوبصورت مسجد یہ سیلنگ ہوئی ہے پنکھے لگے کول اینڈ ہیٹ ایسیوں میں بیٹھ کے پڑھنے والے اور اچھے اچھے کھانے کھا کے قرآن سیکھنے والے اور جناب لکھا ہوتا ہے کہ نو مار یہاں بچے کو مارنی پڑے گی امام احمد دیاں اکھاں ڈول پئیاں بچہ کہہ رہے حضرت بالا دا بعید میرا شہر بڑی دور ہے میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہی حضرت امام صاحب کہندے نے ہینا اجلس ایتھے بیٹھ میرے کول او دے نال اپنا جی کب پرومناز کرنے ہیں گل کوئی طریقہ کرنے استاد جی میں طریقہ دساں تے تساں مینوں پڑھانا ہے انہاں کہا جی دسو ہن بچہ کتنا قابل ہوئے گا دین نال کنی رغبت ہوئے گی کہن لگا استاد جی میں اس شہر دے فقیر ویکھاں گا انہاں ورگا لباس پہناں گا ہاتھ کٹورا پھڑاں گا اللہ اکبر ساڈے ملک دے حکمران کٹورا پھڑ کے اپنا پروٹوکول سیدھا کرن واسطے بھیک مانگ دے نہیں مگر میرا اس دور چ عالم دین تیرے تک دین پہنچان والیاں دا کردار کیسا ہے منگنا پیشہ نہیں گندے لباس پہناں گا ہاتھ کٹورا پھڑاں گا ڈنگوری پھڑاں گا فقیر بن کے 4-5 گلیاں منگنا شروع کرانگا کہندے حضرت سی ایڈی ویکھ بھی لوے شک نہیں پے گا منگدا 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 چوتھی تاڈی گلی چاواں گا آ کے تاڈے دروازے تے کواں گا بارک اللہ فی اہلک گھر والے تے اللہ اپنی برکتاں نازل کرے تسی مینوں کچھ ہور دین دی بجائے اللہ دے نبی دیاں 3 حدیثاں خیر پا دیا کرے یہ لوگ تے دین سیکھنے والے ان لوگوں کی طلب تھی ہم نے تو پیسہ خرچ کر کے بھی دین نہیں سیکھا ٹائم بیچ کے بھی نہیں کہتے جی میں مانگدا مانگدا تاڑے دروازے تے آواں گا بارک اللہ فی اہلک امام وقی ابن مخلد جنہ ساڑھے تک ہے قرآن پچایا تے حدیث پچائی انہاں لوگاں دا کردار دیکھو کہن لگے حضرت مینوں صرف نبی پاک دیاں 3-4 حدیثاں زبانی یاد کرا دیا کرے جے میں اگے چلے جاواں کرانگا اوے میرے بچوں یہ کلینوں میں یہ ایسیوں میں دین حاصل کرنے والوں جناب جی نخبۃ الحدیث پڑھنے والوں یہ 40 جناب 40 حدیثیں یاد کرنے والوں یہ ریاض الصالحین یاد کرنے والوں امام جناب جی ابن وقی کیا جملہ کہتے ہیں حضرت امام وقی ابن مخلد کمال جملہ کہتے ہیں مانگ دیاں دین سکھ دیاں سالہ سال لنگے امام احمد نو رہائیاں ملیاں تے کہندے نے لوکاں کیا مبروک علم مبروک یا شیخ کریم مبروک علم مبروک احسنت و اجملت اضحک اللہ بسنک اللہ تانوں ہمیشہ مسکراندہ رکھے اضحک اللہ بسنک اللہ تانوں ہمیشہ مسکراندہ رکھے امام
صاحب دیاں اکھاں ڈول پیاں داڑھی ہنجواں نہ پرن لاپے مسکرائے نہیں لوکاں کہا یار حضرت تانوں ہار پاؤنا ہے تے تسی مسکرائے نہیں کہندے مینوں کادیاں مبارکاں دیندے مبارک تے اس بچے نوں دو جنے مانگ کے دین سکھیا ہے آج کتنے لوگ ہیں ہمیں مسجد مدرسے کی کھال پکڑ کے لانا مسجد میں مشکل ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے لو جی ہن میں عید ال دن چوریاں دا منڈا دے کھل پھڑی امام وکی ابن مخلد مانگ کے دین سکھے آئے آج ساڑھے کردار ذرا دیکھ لیے کتنے ہیں ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں اپنا کردار دیکھے قرآن حدیث لیے ہم نے قربان کیا ہے ویرا خلیفہ سنیے دیان جعفر بن سلیمان اور خلیفہ منصور دا دور والی مدینہ جعفر بن سلیمان ہے امام مالک 93 ہجری چے پیدا ہوئے کنے ہجری چے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو بعد 13 سال بعد پیدا ہوئی یا 14 سال بعد پیدا ہوئی امام ابو حنیفہ نے فل جوانی صحابہ کرام دے نال جناب اعلیٰ دیکھی ہے امام ابو حنیفہ فل جوان تھے اور صحابہ سے ملاقاتیں ہیں سنیے 150 ہجری چ امام ابو حنیفہ فوت ہوئے نے تے 80 ہجری چ کموں پیش پیدا ہوئے نے تے حساب لگا لو انہاں دی جوانی 110 ہجری تک پہلا صحابی حضرت ابو بکر صدیق آخری صحابی ابو طفیل بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 110 ہجری تک صحابہ دا دور ہے اور 210 ہجری تک تابعین دا دور ہے جنہاں صحابہ نوں دیکھے آئے سنیے 93 ہجری ہے امام مالک بیٹھے نے تے دین سکھ دے پینے تے 93 ہجری چے پیرا پیدا ہونے والا بچہ او دا نا امام مالک بن انس ہے سنیے تیان نال 40 سال بلا شرک تے غیر مسجد نبی چی امام رہے کتنے سال 40 سال آپ کو کتنے سال ہو گئے قاری صاحب ادھر 31-32 سال ہو گئے ان کو 40 سال مسجد نبی میں امام بتائیں کتنا امام ہوگا اور کردار پتہ کتنا پیارا تھا آج آپ نے سر جھکا لینے اس بات کے بعد جو میں کرنے لگا ہوں ذرا تیار ہو جائیں آپ نے سوچ میں پڑ جانا امام مالک جب بھی رمضان آتا حدیث کا درس بند کر دیتے بچوں کو چھٹیاں دے دیتے کہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر دین پڑھو تاریخ میں لکھا ہے محدثین رمضان میں صرف قرآن ہی پڑھتے تھے صرف قرآن اللہ کے قرآن کی تلاوت میں نے پڑھا امام شافعی رمضان میں 60 قرآن مجید تلاوت کی ہے اور اب 15 رمضان ہو گئی ہے ہم میں کتنے بندے بیٹھے جنہوں نے صرف 15 سپارے تلاوت کیے ہوں ادھر ابھی قرآن کی توہین ہو جائے نا تم نے میٹرو کا سب سے پہلے اورنج ٹرین کا سٹیشن ساڑنا ہے اس کے بعد گاڑیاں توڑنی اس کے بعد ویسٹ ووڈ کے کمرے سلانے اس کے بعد آپ نے گیٹ توڑنے سوسائٹی کے پھر کہنا لو جی حق ادا ہو گیا قرآن کی محبت کا یہ کیا ہے خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر میں تمہیں 1 روپیہ دیتا ہوں میرے کہنے پہ اب دیکھیں میں نے یہ برانڈ لانچ کیا لوگ میری محبت سے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں nasirmadni.com پہ جا کے تو یہ اعتماد کے نا یار مدنی صاحب نے برانڈ کھولا ہے یار میں تمہیں کہوں مجھے 1 روپیہ دو ہفتے بعد 700 دوں گا آپ اعتماد کریں گے نا یہ ڈبل شاہ پہ بھی تو کیا ہے نا اس نے ڈبل دیے تھے نا تو میرے پہ بھی تو کریں گے میں کہوں گا آپ مجھے 1 روپیہ دیں اور ہفتے بعد میں آپ کو 700 دوں گا وہ ناصر مدنی آپ کا ایک خطیب ہے تو آپ اس کی محبت میں اعتماد کر لیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے 1 قرآن کا حرف پڑھ میں تجھے 700 نیکی دوں گا اللہ پہ کوئی یقین نہیں صرف باتوں سے مانا اللہ کو محدثین کے بارے میں نے پڑھا جیسے جیسے رمضان کم ہوتا جاتا وہ قرآن اور نوافل میں تیزی کرتے جاتے ہیں اور ہمارا رمضان جیسے جیسے کم ہوتا جاتا ہم سست ہوتے جاتے آپ پردائیں پہلے رمضان میں مسجد میں کیسا جوش تھا اب آپ 15 دن ہو گئے اب کتنا جوش باہر دکانیں کھلی ہیں لوگ کھا رہے ہیں ننگے سر عورتیں پھر رہی ہیں ہماری تو خیر وزیر اعلیٰ بھی ننگے سر پھرتی ہے نا یہ سنیں ذرا بڑے قیمتی بات کرنا چاہتا ہوں یہ پورے ملک میں دیکھ لیں کوئی رمضان کی قدر ہے کوئی احترام ہے کیا ہے وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود یہ ہم مسلمان جنہیں دیکھ کے آج مجھے ایک گورنر کے پی کے
فیصل کریم کنڈی. میں نے کبھی ہم تو نہیں جاتے اپنے پروگرام چھوڑ کے. میری عادت ہے میں کوئی سیاسی چیز نہیں اٹینڈ کرتا جب تک اپنے مذہبی پروگرام ہو. میں مذہبی پروگراموں کو کبھی نہیں چھوڑا. وہ گورنر ہیں تو اس کے پاس میرے دوست جا رہے ہیں, فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی کے, تو انہوں نے افطاری رکھی ہے پروگرام, تو وہ ساتھ مجھے اس دعوت نامے میں کیا لکھا تھا کہ قوالی نائٹ بھی ہوگی, اس میں لکھا ہوا. آپ بتائیں اتنا مجمع بیٹھا جس قوم کو رمضان میں یہ قرآن میسر نہ ہو اور طبلوں پہ اوپر قوالی نائٹ پہ گزرے گی, اب قرآن قیامت کو دعوت دائر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ رمضان میں بھی ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کتنے لوگوں نے سپارہ پڑھا؟ امام زین العابدین حسین پاک کا آخری بیٹا کربلا میں بچا ہے, اور میں نے پڑھا ہے جب تک دنیا میں زندہ رہے مسجد نبوی میں اپنے نانا رسول کی حدیث ہی پڑھاتے رہے. امام زین العابدین کا یہ شان ہے, اور ہم نے کیا سیکھا؟ ذرا لفظ سننے والا امام مالک چھٹیاں کرا دیندے سی طالب علماں نوں, حدیث پاک دا درس بند ہو جاندا تے قرآن پڑھ دے رہندے سی. میری بیٹی ہے, میری بیگم ساڑی شرط لگی ہے, وہ میری بیٹی کہندی پاپا میں نے زیادہ قرآن پڑھنا ہے, اور میں کہتا ہوں میں نے زیادہ پڑھنا ہے. میں روز فون پہ سفر پہ ہوتا ہوں, پوچھتا ہوں کتنے پڑھ لی ہے, جب وہ کہتے میں آگے گزر گئی میں اور تیز کر دیتا ہوں سپیڈ. اپنے گھروں کا یہ ماحول بنائیں, اپنے گھروں کا یہ ماحول بنائیں. گاڑی میں قرآن رکھیں, ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے قرآن پڑھتے رہ کریں. گھر میں بیٹھے ہیں فارغ, قرآن پڑھیں. لڑائی سے بھی کنارہ چھوٹ جائے گا, فضول باتیں بھی نہیں کریں, چپ کر جا بیٹا. اللہ اکبر, اللہ ایمان تازہ وے, اللہ راضی ہوئے. نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے جے. حضرت مالک نا جی سن لو, امام مالک نس نبی چے حدیث پڑھان دینے, قرآن پڑھان دینے. میں تانوں معمول بھی دس دا پیا کہ رمضان کس طرح گزارنا میں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جڑا ماہ رمضان چے اپنا احتساب کردا ہے, اللہ کہندا ہے میں سارے گناہ پچھلے معاف کر دینا ہے, میں صغیرہ گناہ معاف کر دینا ہے. آج کتنے دوست ہے باپ آئے نہیں لاہور والے ہو, تسی بڑی محبت نال توار والے دن چھٹی والے دن ویکینڈ تے جناب پہنچ گئے جے, تے میں تانوں سلوٹ مارنا ہے کہ تسی محبت دے قابل بندے کے نا پیارا. سمجھ بھی محال بھر گیا مسجد دا, تے باہر بھی میرے چن بیٹھے نے. اللہ تاڑی عمر چ برکت فرمائے. حضرت امام مالک مسجد نبوی چ حدیث پڑھا رہے, قرآن پڑھا رہے, تے فتنہ چل پیا ہے. والی مدینہ نے خوبصورت لڑکی ویکھی, جیسے آج مدینے میں دیکھ لو نا لڑکیاں ٹروزر پہن کے, اور میں تو اس کیمرے کے سامنے بات نہیں کرتا, ہم نے جانا ہوتا کہیں پابندی نہ لگ جائے. آپ نے دیکھ لیں جو حالات ہوئے. حضرت امام مالک سامنے بیٹھے, توجہ میرے والی مدینہ نے لڑکی دیکھی تے بادشاہاں دیاں نظراں بھی بادشاہاں ورگیاں ہوندیاں ہیں. ساڈے گورنر مان نہیں جڑے قرضے تے لے کے یاشیاں کر دے, اوتے بادشاہ سن, انہاں دے کام بھی بادشاہاں ورگے. ویرو جعفر بن سلیمان خلیفہ منصور دا جناب گورنر تے والی مدینہ میں تے بیٹھا ہویا, تے لڑکی خوبصورت نظر آئی. تے ساڈے دور چ تے چلو کوئی نمبر لے لیدا تے دے دیدا ہے, پر اس دور چ نہ کوئی نمبر سی تے